اللہ کے تمام انبیاء کرام، نہ کوئی یہودی ہے نہ کوئی نصرانی ہے، سب کے سب مسلم انبیاء کرام۔ ایسے ایسے اوصاف لکھے ہوئے انبیاء کرام کے بارے میں کہ آپ کو پڑھ کے یقین نہ آئے کہ یہ کیسے ایک مقدس کتاب میں لکھ سکتے ہیں۔ ایک شخص کی ویڈیو اس پہ آ چکی ہے، اس نے کہا کہ یہ تو کعبۃ اللہ جو ہے یہ تو ہندوؤں کے حوالے کرنا چاہیے، یہاں پہ پہلے بت ہوا کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں اگر یہاں پہ پرانا یہودی کو حق آپ جتا رہے ہیں تو پھر یہ 700 سال تک جو مسلمانوں کے پاس رہا، انہوں نے فتح کیا، آج یہ یورپ کا علاقہ دیجیے مسلمانوں کو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اور کچھ لوگ سمجھتے نہیں یہ بات کہ بھائی یہودی تو یہاں بہت پہلے سے آباد ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تھے تو آپ کے سامنے تو یہودی پہلے سے موجود تھے، تو کیا ان کا پہلے سے اس جگہ پر حق ہے کہ نہیں؟ یاد رکھیے گا، اللہ کے تمام انبیاء کرام، نہ کوئی یہودی ہے نہ کوئی نصرانی ہے، سب کے سب مسلم انبیاء کرام، کوئی نبی جو ہے وہ یہودی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ما کان ابراہیم یہودیا، نہ ہی وہ یہودی تھے، ولا نصرانی، نہ ہی نصرانی تھے، بلکہ وہ شرک سے بیزار اور مسلم تھے، اور نہ ہی وہ مشرک تھے۔ تو مکہ کے جو لوگ تھے بت پرست، وہ بھی اپنی نسبت کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام کی طرف، یہودی بھی کہتے تھے ہماری نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہے، نصرانی بھی کہتے تھے ہم بھی جناب ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ان اول الناس بابراہیم، سب سے زیادہ قریب ابراہیم علیہ السلام سے وہ ہیں جو ان کے پیروکار تھے، وہذا النبی، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو ایمان والے ہیں۔ تو سب سے پہلا حق تو ایمان والوں کا ہے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ بلکہ یہودیوں کے بارے میں جب ہم بات کریں تو یہ خود کو انبیاء کا پیروکار کہتے ہیں، جبکہ اگر آپ ان کی کتاب مقدس جسے کہتے ہیں، جو نعوذ باللہ اس کی تحریف ہو چکی ہے، جو اس میں اللہ کلام ہے، ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں، لیکن وہ چونکہ تحریف شدہ ہے تو ہمیں معلوم نہیں ہو سکتا کیا چیز اللہ کلام ہے کیا نہیں، یہ وہ ہماری نظر میں اب اس طرح کی معتبر کتابیں نہیں رہیں۔ تو ایسے ایسے اوصاف لکھے ہوئے انبیاء کرام کے بارے میں کہ آپ کو پڑھ کے یقین نہ آئے کہ یہ کیسے ایک مقدس کتاب میں لکھ سکتے ہیں۔ تو آپ انبیاء کرام کے دشمن، ان کے قاتل رہیں، اور جب جگہ کی بات آتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ ہمارے پرانے انبیاء کرام کا یہ مقام رہا ہے، آپ کا ان انبیاء کرام سے کیا تعلق؟ نہ ان کی تعلیمات، نہ ان کے اخلاق، اور نہ ہی ان کے کردار سے آپ کچھ تعلق رکھتے ہیں۔ اور یاد رکھ لیجئے تاکہ سمجھنے کے لیے کہ اگر مقدس پر یہودیوں کو حق کو تسلیم کر لیا جائے، پھر تو آج کے مشرکین ہیں بولیں گے جناب کعبۃ اللہ کے اندر پہلے بت ہوتے تھے۔ اور بتاؤں میں آپ کو دلچسپ بات، ایک انڈیا کے اندر ایک شخص کی ویڈیو اس پہ آ چکی ہے، اس نے کہا کہ یہ تو کعبۃ اللہ جو ہے یہ تو ہندوؤں کے حوالے کرنا چاہیے، یہاں پہ پہلے بت ہوا کرتے تھے، مسلمانوں نے کہاں سے جو ہے وہ بت نکال کے اس جگہ کو لے لیا؟ سوچیں ذرا آپ کہاں تک جائیں گے پھر آپ اس کے اندر۔ یہ آج کل وہاں کی ناجائز ریاست کا جو ایک صدر بنا ہوا ہے، اس کا ایک کلپ آیا جو کہہ رہا ہے ہم 3000 سال پہلے سے یہاں پر تھے۔ یاد رکھیے گا تمام وثائق موجود ہیں کہ اس بارے میں بھی یہ جھوٹے ہیں۔ سب سے پہلے اس سرزمین پہ آباد ہونے والی قوم کنعانی تھے اور یہ عرب تھے، 4500 سال تک یہاں پر عرب رہے ہیں، کنعانی قبیلے کے، اس پہ ریسرچ موجود ہیں، بہت سی کتابیں ہیں۔ اس کے بعد جا کے یہ بنو اسرائیل وہاں پر آنا شروع ہوئے ہیں اس علاقے کے اندر، 4500۔ اگر آپ پھر پیچھے جا رہے ہیں تو پھر بہت پیچھے جائیے۔ اور آج کل کے لوگوں نے بڑا اچھا جواب دیا اس کا، کچھ نے کہا کہ پھر تو میکسیکو کے جو لوگ ہیں ان کو جلدی سے کیس کرنا چاہیے امریکہ والوں پر کہ بھائی جگہ خالی کرو، ہمارے آباء و اجداد یہاں رہتے تھے۔ اور جو انڈینز گزرے ہیں پرانے، وہ دعویٰ کریں کہ جناب سارے کے سارے آپ جانتے ہیں ریڈ انڈینز رہا کرتے تھے امریکہ کے خطے کے اندر، جناب خالی کرو، ہمارے آباء و اجداد یہاں پر تھے۔ پھر ویسٹرن جو ہے آج کل بڑے پریشان ہیں یوکرین رشیا وار کے اوپر، تو پھر تو رشیا صحیح کہہ رہا ہے کہ یوکرین پہلے اس کا حصہ تھا، خالی کرو اس کو۔ اور یہاں آخر میں کیا خوب علامہ اقبال رحمہ اللہ کا یہ شعر ہے، اور وہ اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں، کہتے ہیں ہے خاک فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، ہے خاک فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پر حق نہیں کیوں اہل عرب کا۔ ہسپانیہ یعنی کہ اسپین، اندلس، جسے آج ہم اسپین اور پورٹوگل کہتے ہیں، جو اندلس تھا اسلامی سلطنت، 700 سال تک مسلمان وہاں رول کرتے گئے، وہی وہاں پہ داخل ہوئے سب سے پہلے۔ تو کہتے ہیں اگر یہاں پہ پرانا یہودی کو حق آپ جتا رہے ہیں تو پھر یہ 700 سال تک جو مسلمانوں کے پاس رہا، انہوں نے فتح کیا، آج یہ یورپ کا علاقہ دیجیے مسلمانوں کو۔ تو یہ اسی انداز سے انہوں نے رد کیا ان کے اوپر کہ پھر تو دنیا کے سارے علاقوں کی تقسیم اپنی اوریجن پہ لے جائیے، پھر تقسیم کی بات کیجیے، سب کے سب ملک والے کہہ لیں کہ جی ہم پہلے یہ تھے، ہم پہلے وہ تھے۔ تو یہ سب مذکر خیز باتیں ہیں۔ اسلامی اخلاقی لحاظ سے بھی بیت المقدس مسجد اقصی مسلمانوں کی ہے، انبیاء کی سرزمین ہے، اور ہم انبیاء کے ماننے والے ہیں۔ اور آخری بات کہ یہ سب سے پہلے یہاں پر عرب رہے، اس اعتبار سے بھی یہودیوں کا یہاں پر کوئی بھی حق نہیں بنتا۔